سب سے پہلا سوال کہ جی پی سی او ٹریٹیبل ہے؟ جی بالکل ٹریٹیبل ہے پی سی اوز. اسپونٹینیسلی مطلب ویٹ ریڈکشن کے لیے ہم پیشنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس سے سچویشن ڈیزیز کی سویرٹی کم ہوتی ہے. ساتھ انیسوٹول کی پریپریشنز دے سکتے ہیں. السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر ایرا منور, ایسوسیٹ پروفیسر آف گائنی اینڈ آپس. آج میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. امپورٹنٹ بٹ ویری کامن ٹاپک, ہاؤ انفرٹیلیٹی از مینیج ان پیشنٹ وتھ پی سی اوز. یعنی بانجھ پن کے وہ مریض جن کے اندر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ڈیزیز کا پرابلم ہے, ان کو ہم کیسے مینیج کریں. ایک جنرل بریف سے اوور ریویو دوں گی آپ کو. بانجھ پن کا جو ریٹ ہے از کوائٹ کامن. اس کا مطلب ہے کہ اگر کپل 1-2 سال اچھی میریٹل لائف گزارنے کے باوجود بھی کنسیو نہ کر رہا ہو تو ہمیں اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. اب ہم آ جائیں جی کہ پی سی اوز. پی سی او از اے ویری کامن ڈیزیز اینڈ اٹ از ریٹ از 7 to 15%. اور اس کے بہت سے کازز ہو سکتے ہیں. انوائرمنٹل, لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو گیا آج کل, انوائرمنٹل, جینیٹک, یہ سارے کازز پی سی او کو ہونے میں پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, بیسیکلی پی سی او ہوتا کیا ہے؟ پی سی او میں خاتون کے اندر چھوٹے چھوٹے امیچیور کچے انڈے, جسے ہم زبان میں کہتے ہیں, عام زبان میں پیشنٹس ہمارے پاس یہ بھی کہتے ہیں پانی کی تھیلیاں. یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور پراپر ڈومیننٹ ایگ نہیں بنتا. جب پراپر ڈومیننٹ ایگ نہیں بنتا میچور فولیکل, تو بچہ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس جو کہ پی سی او کے پیشنٹس ہیں, 80% انوویلیٹری انفرٹیلیٹی کا جو ریزن ہے وہ پی سی او ہے. یعنی وہ بانجھ پن کے مریض جن میں انڈا نہیں بنتا, اس کا 80% پرابلم جو ہے وہ پی سی او والے پیشنٹس میں ہے. پیشنٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. مینسٹرل سائیکل irregular ہے, اوبیسٹی ہے, اس کے علاوہ چین پہ ہیئر گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے, بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان پیشنٹس میں ایولیوشن یعنی انڈا پراپر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ایف ایس ایچ, ایل ایچ, اے ایم ایچ کرواتے ہیں ہم. ایف ایس ایچ, ایل ایچ تو ہم کوشش کرتے ہیں ماہواری کے 2 سے 3 دن کروایا جائے, لیکن اگر پرولونگ سائیکل چل رہا ہو, ماہواری 2-3 مہینے نہ آ رہی ہو, الیگومینوریا ہو, اے مینوریا ہو, تو ہم رینڈملی بھی کروا سکتے ہیں. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں, وہ آپ لے لیں. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. اس کے علاوہ اے ایم ایچ ہم کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں. مڈ لیوٹیول پروجسٹرون لیولز, یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ اوویلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پی سی او والے پیشنٹس جو کہ انفرٹیلیٹی کے ساتھ آتے ہیں, ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ جی پی سی او ٹریٹیبل ہے؟ جی بالکل ٹریٹیبل ہے پی سی اوز. اسپونٹینیسلی مطلب ویٹ ریڈکشن کے لیے ہم پیشنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس سے سچویشن ڈیزیز کی سویرٹی کم ہوتی ہے. ساتھ انیسوٹول کی پریپریشنز دے سکتے ہیں. پھر پی سی او والا پیشنٹ ہم سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا میں کنسیو کر سکوں گی؟ جی بالکل. آپ بیسک میجرمنٹس کے ساتھ اگر انیسوٹول ویٹ ریڈکشن کر رہے ہیں تو 50% آف پیشنٹ اسپونٹینیس کنسیپشن پہ بھی چلے جاتے ہیں, یعنی آٹومیٹیکلی کنسیو کرتے ہیں. باقیوں کو ہم اورل میڈیکیشن جس میں کلومیفین سٹریٹ یا لیٹروزول دے سکتے ہیں. اس سے بھی نہ ہو تو وی کین آلسو گو فار دا انجیکٹیبل. پھر ایک اور پرابلم ان کو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم نہ کنسیو کیا تو ہمیں کیا اے آر ٹی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کی طرف جانا پڑے گا؟ اگر بیسک انیشیل چیزوں سے اور ٹریٹمنٹ سے نہ ہو تو یس دے کین گو فار اٹ. اور ریزلٹس جو ہیں وہ آئی وی ایف کے ریزلٹس ان پی سی او اینڈ نان پی سی او, یعنی وہ مریض جن کو پی سی او ہے اور جن کو نان پی سی او ہے, دونوں میں ریزلٹس کمپیریبل ہیں. ہاں, واحد چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو پی سی او کے پیشنٹ ہیں جب وہ یہ ہائی ٹیکنیکس میں جاتے ہیں, یعنی اے آر ٹی کے لیے اسپیشلائز ٹیکنیکس میں, تو ان کی اووریز زیادہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہیں, جس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم. سو دے شوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. سو پی سی او والے پیشنٹ کے ارلی اینڈ کریکٹ ڈائگنوسس کرنا, اس کے بعد پراپر ٹارگیٹڈ اپروچ کر کے وی کین ہیو دا بیٹر آؤٹ کم. ان کلینک اینڈ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے آپ مرہم کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.